مشکل کام کا انتخاب کریں۔ جب آپ کو انتخاب کا موقع ملے تو آسان کی بجائے مشکل کام کا انتخاب کریں، جیسے ٹھنڈے تالاب میں چھلانگ لگانا، فون کی بجائے کتاب اٹھانا یا کسی مشکل کام کی ذمہ داری لینا۔ اس سے آپ کو آگے بڑھنے، ترقی کرنے اور مشکلات کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کبھی کسی کی شکایت نہ کریں۔ دوسروں کی شکایت میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے گھر میں بہتری لانے پر توجہ دیں، نہ ہی کسی کے معاملات میں مداخلت کریں۔ دوسروں کے اعمال ان کی اپنی ذمہ داری ہیں، صرف ہمارے فیصلے ہماری توجہ کے لائق ہیں۔ غصے کی بجائے ہمدردی کریں۔ اس دنیا میں برے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ناانصافی کرنے کا مطلب اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو غصہ کرنے کی بجائے ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے ہمدردی کریں۔ غیر ضروری باتوں کو سوچ کر پریشان نہ ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ کام ہوگا یا نہیں۔ حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں جو آگے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اپنے آپ سے یہ ایک سوال پوچھیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے تو وہ کون سے کام ہیں جنہیں آپ چھوڑنا پسند کریں گے؟ بہتر ہے انہیں ابھی چھوڑ دیں اور اس کام کو ترجیح دیں جو واقعی اہم ہے۔ غیر اہم چیزوں پر وقت ضائع نہ کریں۔ دوسروں کی رائے سے پریشان نہ ہوں۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے پریشان ہو کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ دوسروں کی رائے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ اپنی مدد خود کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے؟ دوسروں کی مدد کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ ہمیشہ صحیح کام کریں اور غلط کام سے بچیں، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، آپ تھکے ہوئے ہوں یا مرنے والے ہوں یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں۔ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ صحیح کام کریں، باقی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ صبح جلدی اٹھنا۔ مارکس اوریلیس حکمران وقت تھا، حالانکہ اسے جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ دن کی شروعات میں محنت سے کام کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو اس ناپسندیدہ کام کے لیے مجبور کیا۔ اپنے ساتھ سختی اور دوسروں کے ساتھ صبر و برداشت کا مظاہرہ کریں۔ دوسروں کو ان معیارات پر پورا اترنے کی کوشش نہ کریں جو معیارات آپ کے ہیں۔ یہ صرف ناانصافی ہی نہیں بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ اپنے ساتھ سختی کرنے اور دوسرے لوگوں کو معاف کرنا رحم دل اور بہتر بننے کا واحد مؤثر طریقہ ہے۔ رکاوٹ میں ہی دراصل دوسرا راستہ ہے۔ جب ایک راستہ بند ہو جائے تو اور بہت سے راستے کھل جاتے ہیں۔ جب آپ قدم بڑھاتے ہیں راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم مشکلات کو ایک موقع کی طرح استعمال کر کے زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں۔ ہر انسان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کا بھی اٹھانا چاہیے۔ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی کا وقت چاہیے تو مانگیں،
اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو پوچھیں۔ اپنے آپ سے پہلے دوسروں کو اہمیت دیں۔ مارکس اوریلیس قدیم روم کے بادشاہ تھے۔ ان کے حکومت میں ایک خوفناک بیماری پھیل گئی جس سے لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے۔ ان حالات میں اس نے اپنے محل کا قیمتی سامان سب بیچ دیا۔ یہ پیغام دیا کہ مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی حقیقی عظمت ہے۔ کامیابی اور ناکامی کو ایک جتنی اہمیت دو۔ زندگی میں انسان کو کامیابی اور ناکامی دونوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی لوگ آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، کبھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، کبھی آپ کو زیادہ مل جاتا ہے جس پہ آپ کا حق نہیں ہوتا، اور کبھی آپ کو جائز حق سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے۔ اچھے وقت میں مغرور نہ ہو اور برے وقت سے مایوس نہ ہو۔ کوشش پر توجہ دیں اور نتیجے کی پرواہ نہ کریں۔ زندگی میں کامیاب ہونے والے لوگ محنت اور کوشش پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، بہترین فیصلے لیتے ہیں اور سمجھداری سے کام کرتے ہیں تو یہ خود میں ایک کامیابی ہے۔ ترقی کرنے پر غور کریں، پرفیکشن کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آپ محنت کے بغیر کامیابی کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں تو آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے، جس سے آپ کو صرف مایوسی اور تکلیف ہی ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ بغیر محنت کے کامیاب ہو سکے۔ آپ انسان ہیں، آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتے۔ اپنے جذبات اور محبت کا بھرپور اظہار کریں۔ مارکس اوریلیس نے غصے کا اظہار نہ کرنے کی بات کی، اس نے لوگوں سے محبت کرنے کی بات کی، کیونکہ محبت انسان کو ہر لمحے زندہ رکھتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس سے آپ ہر چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔